آپ نے کبھی بہلول دنا کا نام سنا ہے؟ سنا ہوگا، بڑے مشہور بزرگ ہیں، بغداد میں رہتے تھے۔ ہارون رشید کی جو بیوی تھی زبیدہ خاتون، یہ صرف ملکہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے عزت عطا فرمائی، یہ پارسا متقی اور نیک خاتون تھی۔ کئی حافظات قرآن اس کے گھر میں ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہتی، تہجد بھی پڑھتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، اور مقدس مقامات پر حاضری کا بڑا شوق تھا اسے۔ یہاں پر جہاں پر کوئی نیک بندہ ملتا اس کی زیارت کو جاتی، کسی دربار پر، آپ کو پتہ ہے اس نے نہر بھی کھدوائی تھی پانی کے لیے، بڑی نیک دل درد مند تھی۔ اس وقت بغداد کے اندر بہلول دنا کا بڑا چرچا تھا کہ بہت اونچے مقام پہ ہے۔ تو ایک دن آ کے اس کی نوکرانی نے بتایا کہ ملکہ جی سواری تیار ہے، سیر کے لیے آپ نے جانا تھا تو سواری تیار ہے۔ حضرت زبیدہ خاتون تشریف لے آئیں، سواری پہ بیٹھ گئیں، ساتھ خادمائیں تھیں، تو شاہی باغ میں اکثر جاتی تھی سیر کرنے کے لیے۔ سواری پہ بیٹھی، وہاں سے شہر سے باہر آئی، کافی ساری نوکرانیاں تھیں، تو راستے میں جھاڑیاں درخت شروع ہو گئے، تو ایک نوکرانی نے دیکھا، اس کی چیخ نکل گئی۔ پوچھا ملکہ نے کہ کیا ہوا؟ کہ سامنے دیکھو جھاڑیوں کے اندر بہلول جو ہے کوئی چیز چن رہا ہے۔ کہا سواری روکو، سواری روک دی، ڈرتے ہوئے سہمے سہمے پہنچی، اور قریب جا کے بڑے مؤدب طریقے سے، بڑے احترام کے ساتھ، ڈر کے مارے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادب کے ساتھ۔ تو آپ نے سلام کا جواب دیا۔ یہ ملکہ تھیں، وہ بھی 7 اقلیم کا بادشاہ تھا، کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ اس دنیا کا مسافر نہیں تھا، وہ عارف باللہ تھا، فنا فی اللہ کے مقام پہ تھا۔ تو پوچھا کیا کر رہے ہو؟ یہ کنکر کیوں چن رہے ہو؟ فرمانے لگے جنت بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ جنت بنا رہا ہوں۔ اس کو موقع مل گیا، زبیدہ خاتون نے کہا بیچنی ہے؟ جی بیچنی ہے۔ کتنے کی ہے؟ فرمانے لگا 1 درہم کی ہے۔ 1 درہم کی۔ اس نے کہا ابھی لو۔ وہ ملکہ تھی، 1 درہم نکالا، اس نے ایسے دائرہ لگایا، زبیدہ جا یہ جنت تیری ہے، میں نے بیچ دی ہے۔ زبیدہ ادب کے ساتھ اس نے کہا یقین کے کان سے سنی میری بات، یہ اللہ کی زمین پر، اللہ کے فرش پر میں نے جنت بنائی ہے، یقین رکھنا، یہ جنت میں نے تمہیں دے دی ہے۔ بڑی خوش ہوئی، 1 درہم دیا، چل پڑی، شاہی باغ میں گئی، سیر کی، شام کو واپس پلٹی۔ کتنی رات کو اس نے شام کی جتنی نمازیں تھیں ساری نمازیں پڑھی، رات کو سو گئی۔ ہارون رشید کا علیحدہ کمرہ تھا، وہ وہاں سویا ہوا تھا، اور جو نوکرانیاں تھیں وہ رات کو جاگتی تھی، پہرا دیتی تھی۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ہارون رشید تہجد کے ٹائم، کہتے ہیں ملکہ اٹھی، تہجد پڑھی، تہجد پڑھ کے وہ سو گئی، تو نوکرانیوں کو کہا کہ فجر کی نماز کے ٹائم مجھے جگا دینا۔ ہارون رشید تہجد کے ٹائم اپنے کمرے سے نکلا اور دھیمے دھیمے نہ چلتے ہوئے آ رہے، تو کہتی ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ اس ٹائم تو کبھی نہیں جاگا۔ تو ملکہ کا دروازہ کھٹکایا، اور حشاش بشاش ہے، پوچھا زبیدہ میں نے ابھی خوبصورت خواب دیکھا ہے، نہایت ہی پیارا خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کبھی میں نے دیکھا ہے کہ میں جنت الفردوس میں ہوں، یاقوت موتی، اور میں نے ایک محل دیکھا ہے، اور وہاں پر جو ہے تیرا نام لکھا ہوا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا کہ بہلول سے میں نے جنت خریدی ہے۔ کتنے کی؟ کہ 1 درہم کی۔ اس نے کہا مجھے بھی ملاقات کرواؤ، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ کہ ٹھیک ہے جی۔ ملاقات ہوئی، ہارون رشید تشریف لے گئے بہلول کے پاس، کہا کیا جنت بیچنی ہے؟ جی بیچنی ہے۔ کتنے کی؟ کہا جتنی تیری شاہی ہے وہ ساری مجھے دے دو، میں تمہیں جنت دے دیتا ہوں۔ تو کہا کل تو 1 درہم کی تھی، آج اتنی مہنگی ہو گئی ہے، کل جنت سستی تھی، آج جنت مہنگی ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا وہ انڈٹھا سودا تھا، وہ روحوں کا سودا تھا، تم نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، اور اگر اس جو تیری بادشاہی ہے اور تو یہ ساری بھی دے دے تو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
مجھے اس سے پیار بھی نہیں ہے، مجھے تو پیار جنت بنانے والے سے ہے، جو جنت کا خالق اور مالک ہے، وہ تو اس کی محبت میں گرفتار ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو بہلول دنا نے کہہ دیا تھا زبیدہ کو، تو جنت حصے میں آ گئی۔ اور آپ اکثر قبرستان میں رہتے تھے، کسی نے کہا کہ آبادی میں نہیں رہتے، ویرانے میں رہتے ہیں، کہتے شہر والوں تم کیا جانو، شہر تو بنجر ہوتے ہیں اور صحراؤں میں رہنے والے لوگ قلندر ہوتے ہیں۔ کہتے تھے میں جہاں بیٹھتا ہوں یہ لوگ غیبت نہیں کرتے کسی کی،